لالچی بادشاہ۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام میداس تھا۔ بادشاہ میداس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ بادشاہ میداس کے پاس اتنا سونا تھا جتنا کہ دنیا میں کسی بھی اور بادشاہ کے پاس نہیں تھا۔ اس کے قلعے کا ایک کمرہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اب سونے کا اتنا دلدادہ ہو چکا تھا کہ اسے یہ سونا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے سونے سے بھرے کمرے میں بیٹھا سونے کے سکے گن رہا تھا تو اچانک کمرے میں ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، میداس، اگر میں تمہاری کوئی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کروں تو تم کیا مانگو گے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہ چاہوں گا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ سن کر پری نے کہا، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی تم جس چیز کو بھی ذرا سا چھوؤ گے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ یہ تحفہ تمہارے لیے خوش کن ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ اگلے دن بادشاہ میداس صبح سویرے جاگ گیا۔ اس نے پری کا دیا ہوا تحفہ آزمانے کے لیے اپنے پلنگ کو ذرا سا چھوا۔ پلنگ سونے کا بن گیا۔ اس نے کرسی اور میز کو چھوا، فوراً ہی یہ دونوں چیزیں بھی خالص سونے کی بن گئیں۔ اسے ملنے والے جادوئی تحفے نے ہر چیز کو دمکتے ہوئے سنہرے سونے میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ جلد ہی بادشاہ کو بھوک ستانے لگی اور وہ ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر گیا۔ جو ہی اس نے کھانے کو چھوا، تمام کھانا سونے میں تبدیل ہو گیا اور وہ ایک بھی چیز نہ کھا سکا۔ اس کی ننھی بیٹی باغ سے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بادشاہ نے اس کا ماتھا چوما تو ایک دم سے ننھی بچی سونے کے ایک مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ نے روتے ہوئے پری کو پکارا۔ اگلے ہی لمحے پری بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر گڑ گڑانے لگا، مجھ سے میرا سارا سونا لے لو مگر مجھے صرف میری بیٹی لوٹا دو۔ پری بولی، اپنے باغ میں بنے چشمے سے پانی لو اور ان چیزوں پر چھڑک دو جنہیں تم نے چھوا تھا۔ بادشاہ نے برتن میں پانی بھروایا اور پہلے اپنی پیاری بیٹی پر پانی چھڑکا۔ وہ فوراً پہلے والی میری گولڈ بن گئی۔ پھر بادشاہ نے سونے کی چیزوں پر پانی چھڑکا، وہ تمام اصلی حالت میں بدل گئیں۔ اب اس کا سونے کے حصول کا تمام لالچ ختم ہو چکا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔